کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر، ہم نے کسی ایسے انسان کو قرار ہی نہیں دیا کہ جو ہمیشہ زندگی گزارنے والا ہو۔ غور فرمائیے گا، ایک قرآن میں کیفیت ہے سکرۃ الموت کی، ایک ہے موت، ایک ہے سکرۃ الموت۔ سکرۃ الموت کی منزل ہے موت سے پہلے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کی اپنی زندگی پر، اس کے اعمال پر۔ کبھی کسی کے لیے سکرۃ الموت 1 منٹ ہے، کسی کے لیے 1 گھنٹہ ہے، کسی کے لیے شاید کئی دن بھی ہے۔ اور قرآن میں اس کی آیت موجود ہے سورہ قاف میں کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی مستی، موت کا نشہ وہ پہنچ گیا حق کے ساتھ، ہر ایک کے پاس آنا ہی ہے۔ وہ جو سکرۃ الموت ہے، اس میں جو انسان کی ساری وابستگیاں ہیں نا، یہاں سے جیسے اس نے زندگی گزاری ہے، وہ سب کا سب اس کے سامنے جمع ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں جو علماء کی بھی واقعات ہیں، حتیٰ اگر انہیں کسی کتاب سے بھی حد سے زیادہ محبت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس کتاب کو سب میرے سامنے سے ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کتاب کی وجہ سے شیطان مجھے بہکا دے۔ شیخ عباس قمی کے لیے کوئی کتاب لکھ رہے تھے اپنی، اور ان کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کو محسوس ہوا کہ وقت آخر میرا آ گیا، تو اپنے فرزند سے کہا کہ اس کتاب کو اب مجھ سے لے جاؤ، اس لیے کہ میری اس کتاب کے ساتھ اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے، یہ جو میری تصنیف ہے، کہ کہیں اس کے ذریعے سے ہی شیطان مجھے نہ بہکا دے، اس کو لے جاؤ فی الحال۔ اچھا، یہ آسان ہو جائے اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کہ جو آخر وقت ہے انسان کا وہ آسان ہو جائے؟ مثلا بعض علماء کے واقعات میں، آیت اللہ احمدی خنساری کے واقعات میں 12,000 مرتبہ انہوں نے سکرۃ الموت میں لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی، اور پھر ان کی موت ہوئی۔ 1 ہفتے تک یہ کیفیت طاری رہی، اور وہ فقط لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے بس۔ جیسے آیت اللہ حجت کے واقعات میں کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ تقریباً 2 دن بعد یا 3 دن بعد ان کی موت ہونے والی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں جو مزدور کام کر رہے تھے انہیں فل پیمنٹ کی، کہا بس اب چلے جاؤ، کام بند۔ اپنی جو سٹیمپ تھی جس پہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ اپنی جو وجوہات شرعیہ، خمس اور دیگر فائنینسز جو ان کے پاس تھے وہ سپرد کر دیے آیت اللہ احمدی زنجانی کو، کہ جو آیت اللہ شبیری زنجانی اس وقت بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کے والد، ان کو سپرد کر دیے۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ میں نے خاک شفا پانی میں ملا کر انہیں دی۔ انہوں نے پہلے منع کیا کہ مجھے کوئی غذا اس وقت نہیں لینی، تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہ خاک شفا ہے قبر امام حسین السلام کی تربت، تو وہ انہوں نے لی اور فرمایا کہ آخر ذاتی تربت الحسین من الدنیا، کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ وہ جو آخری شے دنیا سے استعمال کی تھی وہ تربت امام حسین تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا کیا جائے کہ یہ معاملہ آسان ہو ہمارے لیے؟ صادق علیہ محمد کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ سکرۃ الموت آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ لقرابتہ وصولا، کہ جو خالی صلہ رحم نہیں کرنے والے ہوں، بہت زیادہ صلہ رحم کرنے والے ہوں، اپنے قرابت داروں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اچھا رکھنے والے ہوں، ان کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صلہ رحم 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا یہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا یہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم یا کسی سے بھی مواسات آپ کسی بھی مومن سے کریں، وہ ہو سکتا ہے بمال او بجاہ او بکلمت طیبت، یا اپنے مال سے، یا اللہ نے جو آپ کو عزت اور آبرو دی ہے اس کے ذریعے سے کسی کا کام حل کروائیے، یا کلمہ طیبہ، اچھی کم از کم بات تو کیجیے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیٹس بھی نہیں کہ جس سے کسی کا مسئلہ حل کر سکے، اچھی بات تو ہر ایک کر سکتا ہے، اچھی طرح سے بات کرنا، کلمہ طیبہ۔ یہ 3 چیزوں سے صلہ رحم کرو۔ کبھی مال سے بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کوئی بات کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا وہ بھی ثروت مند ہے، اسے مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی کے وقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر امام اسلام نے دوسرا فرمایا وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور یہ سکرۃ الموت اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ یہ 2 باتیں، بہت زیادہ احسان۔ اچھا، والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے جوڑے تو پھر مطلب کھلتا ہے۔ امام السلام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے والدین کے ساتھ کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر دو۔ اگر کہہ دیا تو پھر نیکی تو ہے پھر بھی، لیکن وہ نیکی کی اعلیٰ ترین صفت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے والدین کیا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اولاد ہی کیا جسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے والدین کو کیا ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ والدین کو بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز ایک عام سطح پہ رکھنی چاہیے، ایک عام انسانی سطح پر۔ ان کی ایکسپیکٹیشن اس طرح سے نہ ہو کہ خود اولاد کے بس سے باہر ہو جائے،
لیکن اولاد کے لیے کہا گیا کہ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں وہ کون سی میڈیسن یوز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کھانا یوز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کہیں اس سے وہ پوری کر دیں، یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کا سب سے اعلیٰ کمال۔ یہ سکرت الموت کو آسان بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی پیغمبر اکرم جبرائیل امین سے کہتے تھے کہ اذنی، مجھے نصیحت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کسی چھوٹے سے بھی قبول کر سکتے ہیں۔ جبریل نے، ظاہر ہے وہ نصیحت کہاں سے کریں گے؟ خدائی کے حکم سے کریں گے۔ فرمایا کہ خدا نے 3 نصیحتیں کی، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلا فرمایا عش ما شئت فإنک میت، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم آپ جیسے بھی زندگی گزاریں بالآخر فإنک میت، مرنا ہے۔ یہ پہلی نصیحت کی۔ یعنی کیا؟ یعنی فقیر ہو، امیر ہو، شراب پیتا ہو، پانی پیتا ہو، اب مجھے کہنے دیں مثلا کلب جاتا ہو، مسجد جاتا ہو، مرنا تو ہر ایک نے، جیسے بھی زندگی گزارو مرنا ہے۔ ہولڈن میں بیٹھی ہے، لیمبرگینی میں بیٹھی ہے، مرنا ہے۔ فإنک میت، پہلی نصیحت یہ ہے کہ مرنا ہر ایک نے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی مر گئے۔ کہ احبب ما شئت فإنک مفارق، یہ بہت اہم ہے، بہت غور کیجیے گا کہ جس چیز سے بھی محبت کر لو بالآخر اس سے جدا ہونا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی بسا اوقات کروائی جاتی ہے، میں اس کو دینی حوالے سے اس وقت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت خیر پین پیپر تو نہیں سب کے پاس کہ کوئی لکھ سکے، لیکن آپ اپنے دل میں سوچئے کہ آپ کی اس وقت محبوب ترین ہستی کون ہے؟ ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی مال ہو، اس کی عزت ہو، کسی کی کوئی عادت ہو جو اس کے لیے سب سے محبوب ہے۔ فإنک مفارق، جو بھی آپ کا محبوب ترین ہے اس سے جدا ہونا ہے آپ۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور کچھ بھی آپ عمل کر لیجئے، فَإِنَّكَ لَاقِي، آپ اسی عمل سے ملاقات کریں گے، خود اس عمل سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، اس عمل سے کیسے ملاقات کریں گے؟ ابھی سکرت الموت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جوان تھا، حضور مکرم اس کے پاس پہنچے، مرنے والا تھا، اب سکرت الموت اس پہ طاری ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا، نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے دیکھا کہ خاتون قریب میں تشریف فرمائے، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ماں ہے ان کی۔ حضور نے اس ماں سے پوچھا کہ آپ کیا ناراض ہیں اس سے؟ تو کہا ناراض نہیں ہوں، بلکہ 6 سال سے ہماری بات چیت بند ہے۔ حضور مکرم نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، کہ اس کی زبان پر اس وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو عمل کر لو گے اسے خود دیکھو گے اپنے سامنے۔ اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم آیا، میں نے معاف کیا۔ تو حضور پھر اس کے پاس گئے، کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضور نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اب بھی اپنے اطراف میں کچھ سیاہ تصویروں کو اور سیاہ ایسی مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں جس سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ پڑھو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ کہ جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے، کثیر کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے کو قبول کر لے اور میرے کثیر کو معاف کر دے، کہ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسے اس نے یہ کہا کہ اب وہ جو صورتیں تھیں وہ چلی گئیں اور نورانی صورتیں اب آ گئیں۔ ہم اپنے عمل سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ہمارا سکرت الموت کا معاملہ اچھی طرح سے گزرے، اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات ہو، اس وقت مل کے صلوات دیتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔